پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے بھرپور مدد کی اپیل۔ عالمی میڈیا نمائندگان سے گفتگو میں کہا کہ 2010 میں بھی ہولناک سیلاب آیا، دنیا نے اس وقت بھی ہماری بھرپور مدد کی۔ سندھ، کے پی اور بلوچستان کے دوروں سے حالیہ سیلاب کی تباہی کا اندازہ ہوا۔ بچوں اور خواتین سمیت 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ سندھ میں کھڑی فصلیں تباہ ہوئی، 5000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی۔ تباہ کاری کی معیشت پر بھی برے اثرات پڑے۔ متعلقہ ادارے اور پاک فوج متاثرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، عالمی برادری کی مدد اور تعاون کے شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ خواتین، بچوں، بزرگوں، سیاحوں اور دیگر افراد سے بات چیت۔ متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقام پر منتقل افراد نے مدد کرنے پر پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے مختلف مقامات پر سیلاب سے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا فضائی جائزہ لیا۔ صبح سالار کو امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی میڈیا نمائندگان سے گفتگو، کہا کہ کالاب میں کافی نقصان ہوا ہے، بہت سے پل اور ہوٹل تباہ ہوئے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں بھی یہاں ایسی تباہ کاریاں ہوئی تھی، دوبارہ انہی جگہوں پر تعمیرات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان میں خیموں کی زیادہ ضرورت ہے، متاثرین کو گھر بنا کر دیں گے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اور متاثرین کی بحالی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا دورہ پاکستان کا اعلان۔ اوتونیو گوتریس جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ سیکرٹری جنرل پاکستانی حکام کے ساتھ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ اور امدادی کاموں کا جائزہ لیں گے۔ انسانی امداد کے سلسلے میں بین الاقوامی اداروں کے تعاون کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور اقوام متحدہ نے مشترکہ طور پر فنڈ رسپانس پلان کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد اور جنیوا میں بیک وقت تقریب میں عالمی برادری سے مدد کی اپیل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولیان ہارس کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ شدید بارش اور سیلاب سے 7 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، 20 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ متاثرین میں 25,000 روپے فی خاندان تقسیم کر رہے ہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ۔ دوست ممالک کی جانب سے امداد۔ ترکی، متحدہ عرب امارات، چین اور جاپان کی جانب سے امدادی سامان کراچی پہنچ گیا۔ ترکیہ کے 7 طیارے اور متحدہ عرب امارات سے بھی 3 فوجی طیارے امدادی سامان لے کر پہنچے۔ خیمے، ادویات اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجی گئی۔ چین سے 3000 خیمے، جاپان سے ترپالیں آج پہنچے گی۔ امریکی کانگریس پہ پاکستان کاکس امداد کے لیے متحرک۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے $3 کروڑ، کینیڈا نے $5 بلین جبکہ آسٹریلیا نے $2 بلین دینے کا اعلان کیا۔ چینی صدر ملکہ برطانیہ اور بھارتی وزیر اعظم نے سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 54 افراد جاں بحق۔ صوبے میں اموات کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ متاثرین کی آہو بکا۔ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ دادو، میہر، خیرپور، ناتھن شاہ اور جوہی میں سیلابی صورتحال۔ کچے کے علاقے میں کشتی نہ ملنے پر 2 خواتین پیدل نکلی اور ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ ساگر سیب نالے کا شگاف تیسرے روز میں بند نہ ہو سکا۔ ڈڈوالہ یاہر میں کئی گاؤں زیر آب، متاثرین کا امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ کمبر شہداد کوٹ کے شہری اور دیہی علاقے زیر آب، ٹرینوں کا پہیہ بھی جام ہو گیا۔ کل کراچی سے کوئی ٹرین نہیں چلے گی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جب تک ٹریک سے پانی ختم نہیں ہوتا، ٹرین سروس بحال نہیں ہو سکتی۔ جعفر آباد میں تیز بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ جھل بکسی کے کئی دیہات کا 3 ہفتے سے زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین امداد کے منتظر۔ سرحدی علاقوں قلعہ عبداللہ اور چمن کے راستے بند، خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ بجلی معطل، مواصلاتی نظام درہم برہم، بینکنگ سسٹم بھی بند۔ کوہلو میں رابطہ سڑک لیس لائننگ کے باعث 2 دن سے بند، مسافر بردار اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئی۔ کوہلو سمبی شاہراہ 18 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ کوہلو کے معذور میکینک ابراہیم کی ورکشاپ سیلابی ریلے سے تباہ ہو گئی۔ ابراہیم کہتا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی اسی کام پر لگائی تھی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود کا سیلاب سے متاثرہ چارسدہ اور نوشہرہ کا دورہ، حکام کی نقصانات اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان کے لیے بھی 10 ارب اور سندھ کے لیے 15 ارب کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں حق نہیں دیں گے تو چھینٹ کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے بینک آف دی پنجاب کے صدر ظفر مسعود کی ملاقات، فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ کا چیک دیا۔ پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی آبادکاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی، ریلیف فنڈ میں جمع رقم شفاف طریقے سے متاثرین کی بحالی پر خرچ کی جائے گی۔ ایئر وائی نیٹ ورک ہمیشہ پاکستان کی خدمت میں پیش سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ایئر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی ٹیلی تھون، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن، احساس ٹرسٹ اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بھی ساتھ اداکار اور اینکر فہد مصطفیٰ، ندا پاشا، اعجاز اسلم اور دیگر کی شرکت۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن یورپ، افریقہ، برطانیہ اور مڈل ایسٹ چیپٹرز کی جانب سے ہزاروں ڈالرز کی امداد کا اعلان۔ سری لنکا سے ویمن کمیونٹی کی جانب سے $1,50,000 امداد کا اعلان۔ ایئر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال اور ان کی فیملی کی جانب سے 15 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان۔ سلمان اقبال صاحب ان کی فیملی کی طرف سے، ان کی چیریٹیبل آرگنائزیشن کی طرف سے اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر، سی ای او، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے سربراہ روح رواں سلمان اقبال صاحب نے 15 کروڑ روپے آج کی ٹیلی تھون میں منصوبہ بندی کے تحت ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہونے دیا گیا۔ پہلے دن سے اپوزیشن ہماری حکومت گرانے بھی لگی تھی۔ عمران خان کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ 3.5 سال ایک چیلنجنگ تجربہ تھا، ہم نے آتے ہی ایکسپورٹ بڑھانے پر زور دیا۔ کورونا کے دوران نون لیگ نے سیاست کی کوشش کی، ان کا خیال تھا کہ کورونا میں معیشت تباہ اور اسپتال بھر جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ لندن میں بیٹھا شخص ماسک لگا کر اسپیشلسٹ بن کر خطاب کر رہا تھا۔ آج کل اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے دی جانے والی رقوم کو فارن فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ کورونا کے دوران عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے 6% معاشی ترقی ہوئی۔ 1.5 ٹریلین کا ٹیکہ عوام کو لگے گا۔ دسمبر میں چھٹا بجٹ آئے گا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرضوں کے تانے دیے، ہمارے قرضے بڑھے تو ہماری جی ڈی پی بھی بڑھی۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ فون ٹیپ کر کے کٹ پیس کر کے کچھ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ میں عمران خان کے ویژن کو فالو کر رہا ہوں، الزام لگانا ہے تو لگا لو۔ بجٹ سے پہلے مفتاح اسماعیل سے ملنے گیا، ہر ہفتے 2 میسیجز بھیجتا تھا، مگر ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ سندھ بلوچستان جنوبی پنجاب میں تباہی مچی تھی، کچھ لوگ جلسوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مخالفین پر وار، کہا کہ خیبر پختونخوا میں لوگ ہیلی کاپٹر کے لیے ترس رہے تھے، ہیلی کاپٹر خان صاحب کا جلسہ گاہ خوش کر رہے تھے۔ جنہیں عوام کی خدمت کرنا ہے، جنہیں جلسہ کھیلنا ہے، وہ کھیلیں۔ عمران خان نے توہین عدالت شوکاز نوٹس پر جواب جمع کرا دیا۔ عمران خان کی خاتون جج زیبا چودھری سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش۔ عمران خان کا جواب ایڈوکیٹ حامد خان کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ عمران خان ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ عدالت عمران خان کی تقریر کے سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے، عمران خان آزاد عطیہ پر یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جائے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت لاجب بینچ کل کرے گا۔ مادی نظر میں شہباز گل ناقابل ضمانت جرم کے مرتکب ہوئے، ریکارڈ پر ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ سیشن جج نے شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا کہ شہباز گل کا بیان پاک فوج میں نظم و ضبط خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ قانون ہر ملزم کو ضمانت پر رہائی کی رعایت نہیں دیتا۔
ARY نیوز کی بندش کو 21 دن گزر گئے. صحافتی تنظیموں کا ملک بھر میں پیمرا دفاتر کے باہر احتجاج. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت اسلام آباد میں پیمرا ہیڈ آفس کے باہر مظاہرہ. سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی اور صدر PFU افضل بٹ کا خطاب. ARY نیوز کی نشریات کی بحالی کا مطالبہ کیا. کراچی اور کوئٹہ میں صحافتی تنظیموں اور ARY ورکرز کا پیمرا آفس کے سامنے احتجاج. گجرانوالہ اور قصور میں بھی صحافیوں کا دھرنا. صحافی برادری کا پیمرا سے ARY نیوز بحال کرنے کا مطالبہ. اور افغانستان ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی. شارجہ میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست. نجیب زادران نے 17 گیندوں پر 43 رنز کی طوفانی اننگ کھیل کر ٹیم کو فتح دلائی. بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں پر 127 رنز بنائے. مجیب الرحمان اور راشد خان نے ٹیم شکار کی. پروگرام دیکھیے ہوشیاریاں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARY news.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.